پازیٹو تھنکر فورم میں خوش آمدید۔ ذرا ایک منظر کا تصور کرتے ہیں آج۔ ایک امتحانی کمرہ ہے اور پرچے کا وقت ختم ہونے میں بس آخری چند منٹ باقی ہیں۔ ٹینشن مطلب بالکل عروج پر ہے۔ او ہاں، وہ آخری منٹوں والی گھبراہٹ اور وہ پسینے چھوٹنا تو سب کو یاد ہی ہوگا۔ بالکل بالکل۔ اور اچانک کسی طالب علم کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی ایک لمبا چوڑا جواب اس نے بالکل غلط لکھ دیا ہے، تو وہ جلدی سے ربڑ اٹھاتا ہے اور پوری طاقت سے اسے رگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اور پھر وہی ہوتا ہے جس کا سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے۔ جی ہاں، ایک خرچ کی آواز آتی ہے اور کاغذ بیچ میں سے پھٹ جاتا ہے۔ مطلب وہ لمحہ جب یہ احساس ہوتا ہے کہ غلطی سدھارنے کی اس اندھی کوشش نے سب کچھ ہی تباہ کر دیا، کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بہت تکلیف دہ۔ اور سچی بات ہے، یہ صرف کسی امتحانی کمرے کا مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ صحیح کہا آپ نے۔ عبداللہ برمی کی ایک بہت ہی گہری اور فکر انگیز تحریر ہے جس کا عنوان ہے ایک ربڑ کے پیچھے چھپا زندگی کا سبق۔ اس تحریر کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگیاں بھی نا بالکل اسی کاغذ اور ربڑ کی طرح ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ایک بہت زبردست استعارہ ہے۔ آج ہمارا مقصد صرف کسی کلاس روم کی کہانی سننا نہیں ہے، بلکہ ربڑ جیسی ایک انتہائی معمولی اور روزمرہ کی چیز سے وہ اصول عکس کرنے ہیں جو در حقیقت ہمارے انسانی رویوں، ہماری ناکامیوں اور ہمارے سیکھنے کے عمل کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں کہ آخر ایک ربڑ ہمیں زندگی گزارنے کے بارے میں کیا سکھا سکتا ہے۔ اگر ہم اس تحریر کے بالکل ابتدائی حصے پر غور کریں نا، تو عبداللہ برمی نے جان بوجھ کر ایک بہت ہی عام سے منظر کا انتخاب کیا ہے۔ ایک کلاس روم ہے جہاں ایک طالب علم اپنی کاپی پر کچھ لکھ رہا ہے۔ اچھا۔ وہ لکھتا ہے، اسے مٹاتا ہے، پھر لکھتا ہے، پھر مٹاتا ہے۔ مطلب وہ بس اسی چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ یعنی وہ آگے نہیں بڑھ رہا، بس ایک ہی دائرے میں گھوم رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس منظر کو دیکھ کر استاد اس کے پاس آتے ہیں اور بڑی خاموشی سے ایک بات کہتے ہیں کہ بیٹا، ربڑ غلطیوں کو سدھارنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ بار بار غلطیاں کرنے کے لیے۔ ارے واہ، بظاہر تو یہ ایک سادہ سی نصیحت لگتی ہے۔ سادہ ہے، لیکن اس کے اندر انسانی نفسیات کا ایک بہت بڑا مسئلہ چھپا ہوا ہے۔ یہ اس رویے کی نشاندہی کرتا ہے جہاں ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس غلطی سدھارنے کا ٹول موجود ہے، اس لیے ہم جتنی چاہیں غلطیاں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے، چونکہ ظاہر ہے کوئی بھی انسان غلطیوں سے پاک تو نہیں ہے نا، تو کیا اصل مسئلہ غلطی کرنا ہے یا اس غلطی کے بعد ہوش مندی کا نہ ہونا؟ مطلب ہم غلطی سے سیکھ کیوں نہیں رہے؟ دیکھیں، اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے بس مٹانے پر لگے رہتے ہیں۔ تحریر میں جس زندگی کی کاپی کا ذکر کیا گیا ہے، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ہر غلطی دراصل سیکھنے کا ایک موقع ہوتی ہے۔ اگر ہم بغیر سیکھے صرف غلطیاں مٹاتے رہیں گے تو ہماری یہ زندگی کی کاپی گھس جائے گی اور بالآخر پھٹ جائے گی۔ تو اگر اس عمل کو ذرا طبعی لحاظ سے یعنی فزیکلی دیکھا جائے تو ربڑ دراصل کام کیسے کرتا ہے؟ مطلب جب ہم کاغذ پر ربڑ رگڑتے ہیں تو ہم صرف پینسل کا نشان نہیں مٹا رہے ہوتے۔ بالکل نہیں، ہم اس سے زیادہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، ہم کاغذ کے ریشوں کو یعنی اس کے سیلولوز فائبرز کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ہر رگڑ کے ساتھ کاغذ کی اوپری سطح چھلتی چلی جاتی ہے۔ بالکل چھلتی ہیں، اور وہ جگہ کھردری ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے اور وہ حصہ باقی کاغذ کی نسبت بہت کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں بھی تو یہی رگڑ پیدا کر رہے ہوتے ہیں نا۔ یہ بہت زبردست مشاہدہ ہے آپ کا۔ زندگی کی کاپی کا استعارہ دراصل ہمارے انسانی تعلقات، ہمارے کیریئر اور ہمارے اعتماد کی نمائندگی کرتا ہے۔ صحیح۔ جب ایک انسان کسی رشتے میں بار بار غلطی کرتا ہے اور ہر بار معافی مانگ کر سمجھتا ہے کہ اس نے پینسل کا نشان مٹا دیا ہے، تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ معافی سے نشان تو مٹ گیا، لیکن رشتے کی سطح پر وہ کھردراپن، وہ جو ایک رگڑ کے نشانات ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے رہ گئے۔ جی وہ رگڑ رہ گئی۔ اب خود سوچیں، آپ ایک ہی کاغذ پر ایک ہی جگہ پر کتنی بار ربڑ استعمال کر سکتے ہیں؟ 2 بار، 3 بار؟ چوتھی بار تو وہ کاغذ ویسے ہی جواب دے دے گا۔ بالکل، بالآخر وہ کاغذ اتنا پتلا ہو جائے گا کہ قلم کی ذرا سی نوک لگنے سے ہی پھٹ جائے گا۔ انسانی رشتے اور بھروسہ بھی نا بالکل اسی طرح کام کرتے ہیں۔ مطلب مسلسل غلطیاں اور ان پر مانگی گئی مسلسل معافیاں بالآخر اس تعلق کی بنیاد کو اتنا کمزور کر دیتی ہیں کہ وہ ایک دن مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن رکیے، اگر غلطی سدھارنے کے اس عمل سے یعنی ربڑ استعمال کرنے سے کاغذ خراب ہو ہی رہا ہے تو پھر ربڑ کا فائدہ ہی کیا؟
मतलब اس سے بہتر نہیں کہ جب کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اس پر بس ایک کانٹا ماریں اور آگے بڑھ جائیں؟ ربڑ کی ضرورت ہی کیوں پیش آتی ہے؟ دیکھیں، کانٹا مارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلطی ہمیشہ کے لیے ایک بدنما داغ کی طرح، ایک ناکامی کی علامت کے طور پر وہاں موجود رہے۔ اچھا۔ ربڑ ہمیں یہ سہولت دیتا ہے کہ ہم اس جگہ کو دوبارہ استعمال کے قابل بنا سکیں، مطلب ہم چیزوں کو ایک حد تک ٹھیک کر سکیں۔ یہ دراصل ایک دوسرا موقع ہے جس کو ہم سیکنڈ چانس کہتے ہیں۔ صحیح۔ مائنڈ فلنس کے بغیر نہ ہو۔ یعنی جب کوئی شخص ایک غلطی مٹاتا ہے تو وہ لمحہ اسے رک کر سوچنے کا موقع دیتا ہے کہ بھئی یہ غلطی آخر ہوئی کیوں؟ بالکل، اگر ہم اس مٹانے کے عمل کے دوران شعوری طور پر وہاں موجود نہیں ہے اور بغیر سوچے سمجھے بس دوبارہ وہی کام شروع کر دیتے ہیں تو ربڑ کا اصل مقصد تو فوت ہو گیا نا۔ ہاں، مطلب اصلاح کا مقصد تو پرانی غلطی کو ختم کر کے ایک نیا اور بہتر قدم اٹھانا ہے، نہ کہ اسی دائرے میں گول گول گھومتے رہنا۔ ایگزیکٹلی۔ اور جب ہم اس دوسرے موقع یا سیکنڈ چانس کی بات کرتے ہیں تو یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ خود ربڑ کی حالت کو دیکھنا بھی بہت حیران کن ہے۔ ہم سب نے بچپن میں دیکھا ہے کہ جب ایک نیا ربڑ آتا ہے تو وہ کتنا بڑا، صاف اور چوکور سا ہوتا ہے۔ جی بالکل، جیومیٹری باکس کی جان ہوتا تھا وہ۔ ہاں نا، لیکن جیسے جیسے ہم اسے استعمال کرتے ہیں وہ گھستا چلا جاتا ہے، اس کے کنارے گول ہو جاتے ہیں، وہ کالا پڑ جاتا ہے اور بالآخر وہ اتنا چھوٹا رہ جاتا ہے کہ اسے انگلیوں کے درمیان پکڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب وہ دراصل اپنی جان دے کر، اپنے وجود کو ختم کر کے ہماری غلطیاں مٹا رہا ہوتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ تحریر اسی مقام پر آ کر فلسفے کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے۔ اچھا، کیسے؟ ربڑ کا یہ گھسنا اور چھوٹا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ دراصل انسانی زندگی میں موجود محدود وقت اور محدود مواقع کی علامت ہے۔ اوہ، مطلب ربڑ ہمارا وقت ہے؟ جی بالکل، ہمارے پاس زندگی کی اصلاح کے لیے دستیاب مواقع لامحدود نہیں ہے۔ جیسے ربڑ کا حجم محدود ہوتا ہے، ویسے ہی ہماری زندگی کے سال، مہینے، دن اور وہ لمحات جن میں ہم چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں وہ بھی محدود ہیں۔ کیا بات ہے! ہر بار جب ہم کوئی پرانی غلطی سدھارتے ہیں نا تو ہم دراصل اپنے وقت کا ایک حصہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ربڑ ہمارا وقت ہے تو پھر ہم سب خاص طور پر جوانی کے دور میں ایک بہت بڑے جھوٹے احساس تحفظ کا شکار رہتے ہیں۔ کیسے بھلا؟ مطلب جب انسان کی عمر 20 یا 25 سال ہوتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک بالکل نیا اور بہت بڑا ربڑ موجود ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ بھئی ابھی تو پوری زندگی بڑی ہے، اگر یہ جاب چھوٹ گئی تو کیا ہوا، دوسری مل جائے گی، اگر یہ رشتہ خراب ہو گیا تو کوئی بات نہیں، بعد میں معافی مانگ کر ٹھیک کر لیں گے۔ ہم اس فریب میں رہتے ہیں کہ ہمارے پاس غلطیاں مٹانے کے بے تحاشا موقع ہیں، اور یہ انسانی رویے کا نا ایک بہت ہی تلخ پہلو ہے۔ جب تک ربڑ ہاتھ میں ہوتا ہے نا، انسان کو واقعی یہی لگتا ہے کہ ہر نقصان کی بھرپائی ہو سکتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب انسان زندگی کی اگلی دہائیوں میں داخل ہوتا ہے، جب وہ 60 یا 70 سال کا ہوتا ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اب وہ ربڑ صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا ہے۔ اور تب اسے انگلیوں میں پکڑنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اب اگر کوئی بڑی غلطی ہوئی تو اسے مٹانے کے لیے نہ تو وقت بچا ہے اور نہ ہی توانائی، اور اس موقع پر جو پچھتاوا جنم لیتا ہے اس کی شدت آپ سوچیں کتنی زیادہ ہوتی ہوگی۔ بہت زیادہ، کیونکہ جب ربڑ ختم ہو جاتا ہے تو انسان کے پاس اپنی زندگی کی کاپی پر لکھی گئی ان غلطیوں کو دیکھنے اور ان پر افسوس کرنے کے سوا واقعی کوئی چارہ نہیں بچتا۔ بالکل، وہ احساس کہ میں ان مواقع کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا تھا مگر میں نے انہیں صرف لاپرواہی کی بھینٹ چڑھا دیا، یہ ایک ایسا بوجھ ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا یہ سوچ ہمیں خوفزدہ نہیں کر دے گی؟ خوفزدہ کیسے؟ مطلب اگر ہر وقت دماغ میں یہ خطرے کی گھنٹی بجتی رہے کہ بھئی میرا ربڑ ختم ہو رہا ہے، میرا وقت کم ہو رہا ہے، تو انسان تو کوئی نیا قدم اٹھانے سے ہی ڈر جائے گا۔ وہ سوچے گا کہ اگر میں نے نیا بزنس شروع کیا اور غلطی ہو گئی تو میرا ربڑ خرچ ہو جائے گا۔ یہ ایک فطری ڈر ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ میں کچھ کروں ہی نہیں، مطلب کاپی کو بند کر کے رکھ دوں تاکہ نہ کچھ لکھا جائے اور نہ ہی ربڑ کی ضرورت پڑے۔ یہیں پر عبداللہ برمی کے دو انتہائی اہم تصورات سامنے آتے ہیں، مائنڈ مینجمنٹ
اور دور اندیشی۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، مصنف کا مقصد انسان کو خوفزدہ کر کے مفلوج کرنا بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کاپی بند کر کے بیٹھ جائیں۔ مائنڈ مینجمنٹ کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے خوف اور اپنے فیصلوں کے درمیان ایک توازن پیدا کریں۔ ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ جی، جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وسائل یعنی ربڑ محدود ہے تو آپ لاپرواہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتے ہیں۔ دور اندیشی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی فیصلہ کرنے لگتے ہیں نا، خواہ وہ کوئی نیا کاروبار ہو یا کسی رشتے میں کوئی بات کہنا، تو آپ پہلے سے اس کے نتائج کا اندازہ لگاتے ہیں۔ بالکل، آپ اندھا دھن لکیریں نہیں پیٹتے۔ اگر ہم اس کو ذرا عملی زندگی سے جوڑیں تو مائنڈ مینجمنٹ کی ایک بہت عام سی مثال وہ پیغامات ہیں جو ہم غصے میں کسی کو بھیج دیتے ہیں۔ مطلب انسان غصے میں ایک لمبا چوڑا میسج ٹائپ کرتا ہے، سینڈ کا بٹن دبا دیتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو جلدی سے ڈیلیٹ فار ایوری ون کر دیتا ہے۔ ارے ہاں، یہ تو آج کل بہت عام ہے۔ وہ ڈیلیٹ کرنا دراصل ربڑ کا استعمال ہی تو ہے۔ پیغام تو غائب ہو جاتا ہے، لیکن جس نے وہ پڑھ لیا اس کے ذہن پر جو کھروچ پڑ گئی وہ تو نہیں مٹتی نا۔ مائنڈ مینجمنٹ یہ ہوگی کہ انسان وہ میسج ٹائپ کرنے سے پہلے سوچے کہ کیا میں واقعی یہ کہنا چاہتا ہوں، کیا میں اس کے نتائج سنبھال پاؤں گا۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے، اور یہی وہ ہوش مندی ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا۔ جب آپ احتیاط اور شعور کے ساتھ زندگی کی کاپی پر لکھتے ہیں تو غلطی کے امکانات ویسے ہی کم ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ ربڑ رگڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ایک باشعور انسان کی کاپی ان کالے نشانات اور کھردرے پن سے محفوظ رہتی ہے جو لاپرواہی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ مالی فیصلوں میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں۔ ہاں، لوگ اکثر بغیر تحقیق کے کسی جگہ پیسہ لگا دیتے ہیں۔ جی، اور جب نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ کوشش کریں گے۔ دیکھیے، دوبارہ کوشش کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نے پچھلے نقصان سے کچھ نہیں سیکھا اور دوبارہ اسی طرح اندھے اعتماد پر پیسہ لگا دیا تو آپ نے اپنا ایک اور ربڑ ضائع کر دیا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے مجھے۔ کیسا تضاد؟ دیکھیں، عبداللہ برمی صاحب ایک طرف تو بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ بچوں غلطیاں کرنے سے مت ڈرو، اور دوسری طرف وہ ایک ایسی کاپی کی خواہش بھی کرتے ہیں جو منظم ہو، خوبصورت ہو اور جس پر ربڑ کے نشانات نہ ہوں۔ صحیح۔ تو ہم اس بات میں کیسے توازن قائم کر سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کسی سے کہیں کہ پانی میں چھلانگ لگاؤ لیکن گیلے نہیں ہونا۔ ہم ایک ہی وقت میں بے خوف بھی کیسے ہو سکتے ہیں اور محتاط بھی؟ یہ کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل زندگی گزارنے کا سب سے بہترین اور متوازن طریقہ ہے۔ اسے اس زاویے سے دیکھتے ہیں۔ فرض کریں کوئی شخص سائیکل چلانا سیکھ رہا ہے۔ اچھا۔ اس دوران گرنا ایک غلطی ہے، لیکن یہ غلطی سیکھنے کے عمل کا ایک لازمی حصہ ہے۔ جب مصنف کہتا ہے کہ غلطیوں کرنے سے مت ڈرو تو وہ دراصل اس گرنے کے خوف کو ختم کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نیا ہنر سیکھتے ہوئے، کچھ نیا تخلیق کرتے ہوئے اگر تم سے غلطی ہوتی ہے تو وہ قابل قبول ہے، لیکن اگر آپ روزانہ سائیکل نکالتے ہیں اور روزانہ جان بوجھ کر ایک ہی گڑھے میں جا گر جاتے ہیں تو یہ سیکھنے کا عمل نہیں ہے، یہ بس لاپرواہی ہے۔ بالکل یہی فرق ہے۔ مطلب یہ کہ ربڑ ایک حفاظتی جال یعنی ایک سیفٹی نیٹ کے طور پر موجود ہے، اس لیے نہیں کہ ہم بس جان بوجھ کر چھت سے چھلانگے لگاتے رہیں۔ ایگزیکٹلی۔ ربڑ آپ کو یہ اعتماد دیتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی نیا قدم اٹھایا اور حساب کتاب میں کوئی چوک ہو گئی تو آپ اسے سدھار سکتے ہیں۔ یہ آپ کو کیلکولیٹڈ رسک لینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ صحیح۔ اصل ناکامی غلطی کرنا نہیں ہے، بلکہ اس غلطی سے سبق حاصل کیے بغیر اسے بار بار دہرانا ہے۔ جتنی کم پرانی غلطیاں دہرائیں جائیں گی نا، زندگی کی کاپی اتنی ہی خوبصورت اور منظم ہوتی جائے گی۔ مطلب جب آپ ایک غلطی سے سبق سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں تو آپ کا اگلا قدم زیادہ پختہ ہوتا ہے، آپ کی لکھائی زیادہ صاف ہوتی ہے۔ جی، اس طرح آپ کی کاپی میں تجربات تو بہت سے ہوتے ہیں، لیکن وہ فضول قسم کی کٹم کٹائی اور ربڑ کے کالے نشانات نہیں ہوتے۔ زبردست۔ تو اس ساری گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو بات یہاں آ کر ٹھہرتی ہے کہ ہر انسان کے پاس زندگی میں مواقع اور وقت ایک محدود ربڑ کی شکل میں موجود ہیں۔ بالکل۔ ہمیں اس ربڑ کے ختم ہونے سے پہلے اپنی ترجیحات کو طے کرنا ہوگا۔ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ غلطی کرنا انسانی فطرت ہے، لیکن اس غلطی پر رک کر سوچنا، اس کا تجزیہ کرنا اور اسے دوبارہ نہ دہرانے کا عزم کرنا ہی وہ چیز ہے جو ہمیں ایک باشعور انسان بناتی ہے۔
اور اس میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محض یہ جان لینا کافی نہیں ہے کہ وقت محدود ہے۔ تو پھر کیا ضروری ہے؟ علم صرف اس وقت طاقت بنتا ہے جب وہ عمل میں ڈھل جائے۔ جب تک ہم اپنے روزمرہ کے رویوں میں سیلف ریفلیکشن یعنی اپنا احساب نہیں لائیں گے نا، تب تک یہ ساری باتیں صرف نظریاتی حد تک ہی اچھی لگیں گی۔ صحیح بات ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو دن کے اختتام پر یہ دیکھنا چاہیے کہ آج اس نے اپنا کتنا ربڑ استعمال کیا ہے، اور کیا وہ استعمال کسی نئی چیز کو سیکھنے میں ہوا ہے یا محض پرانی عادتوں کو دہرانے میں۔ جی، یہ واقعی اپنے اندر جھانکنے کا ایک زبردست پیمانہ ہے۔ ہم نے آج کی اس گفتگو کا آغاز ایک بہت ہی عام سی چیز سے کیا تھا، مطلب ایک ربڑ سے، لیکن اب جب ہم اس کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس معمولی سی چیز نے زندگی کے اتنے بڑے کینوس کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ جی، زندگی کے بہت گہرے اسباق چھپے ہیں اس میں۔ ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کاپی بالکل صاف ستھری رہے، اس پر کوئی داغ نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، لیکن کیا ایک بالکل خالی اور کوری کاپی جس پر کبھی کچھ لکھا ہی نہ گیا ہو اس کاپی سے بہتر ہے جس پر کوشش کے نشانات موجود ہوں؟ بالکل نہیں۔ شاید زندگی کے اختتام پر وہ مٹے ہوئے کھردرے نشانات ہی اصل کہانی سناتے ہوں کہ ہم نے چیزوں کو بہتر بنانے کی، کچھ نیا کرنے کی اور خود کو سدھارنے کی کتنی زبردست کوشش کی تھی۔ سوچنے کی بات صرف یہ ہے کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ ایک دن ربڑ نے ختم ہو ہی جانا ہے اور زندگی کی کاپی کے صفحات بھی گنے چنے ہیں، تو اس کاپی کی سیاہی سوکھنے سے پہلے ان صفحات پر کس طرح کی کہانی لکھی جا رہی ہے؟ کیا وہ ایسی تحریر ہے جسے بعد میں بغیر کسی پچھتاوے کے پڑھا جا سکے؟ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ سننے کے لیے شکریہ۔